نیوزی لینڈ کی مسجد میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جرمنی کے دارالحکومت برلن میں احتجاج۔ نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پوری امت مسلمہ صدمے میں ہے اور اسی سلسلے میں جرمنی کے دارالحکومت برلن میں مختلف مقامات پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، جس میں نہ صرف مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے شرکت کی بلکہ یہاں مقیم جرمنز نے بھی اس احتجاج میں شریک ہو کر آج کے سانحے کو بدترین سانحہ قرار دیا۔ احتجاج شہر کے مختلف معروف علاقوں میں کیا گیا، جن میں کوڈام، برانڈنبرگر گیٹ اور فریڈرش اسٹریٹ پر موجود نیوزی لینڈ سفارت خانے کے باہر جرمنی میں موجود مسلم کمیونٹی نے حصہ لیا۔ کوڈام پر موجود دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہونے والے چرچ کے مقام پر احتجاج میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نیوزی لینڈ کے واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ برلن میں موجود تمام اسلامی تنظیموں کے سربراہ شیخ فرید نے شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ ہمیں اب بحیثیت امت ایک ہونے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمیں نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اسلام مخالف چیزوں سے بھرا پڑا ہے اور اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں اور اس سوچ کو اور ایسے واقعات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ احتجاج میں شامل ایک صاحب کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس امت کو ایک ہونا پڑے گا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ سب ایک حقیقت ہے۔ ویڈیو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ایک ویڈیو گیم ہے۔ احتجاج میں شامل اس چرچ کے پادری نے بھی اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ تمام انسان برابر ہیں اور اس طرح کی قتل و غارت گری کی اجازت تو کسی مذہب میں بھی نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا، جسے ادا کرنے کے لیے میرا چرچ حاضر ہے۔ احتجاج میں مسجد کے امام طلحہ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ احتجاج کے شرکا نے برانڈنبرگر گیٹ پر نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی امن و سلامتی کی دعا کی گئی۔ مہوش خان، جسپا نیوز، برلن، جرمنی۔